Once again, this House is faced with a situation where the orders of the custodian are not being implemented. I hereby refer the matter of non-implementation of the production order concerning Senator Ejaz Chaudhry to the Privileges Committee for its consideration and report. प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद एजाज चौधरी को पार्लियामेंट ना लाने पर चेयरमैन सेनेट ने रूलिंग दे दी। मामला इस्तेहकाक कमेटी को भेज दिया। सेनेटर ऑन अब्बास ने अपने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर चेयरमैन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर मंसूख कर दें या एजाज चौधरी को ऐवान में लाया जाए। सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल होता तो ज़्यादा खुशी होती। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी उसूलों पर खड़े हुए, हमारे सियासी अख्तलाफात रहेंगे मगर ऐवान की हुर्मत पर आँच नहीं आने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा को सेनेट की नुमाइंदगी से महरूम रखा जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी सेनेट इंतखाबात होने चाहिए। गजा में जंग का मुस्तकिल खात्मा मुमकिन बनाया जाए, इसराइली अफवाज का मुकम्मल इनखला और मगरबी पट्टी में इसराइली जारियत फौरी ख़त्म की जाए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने OIC इजलास में तजावीज़ पेश कर दी। कहा, फ़लस्तीनी अवाम हमदर्दी के बयानात नहीं बल्कि मजबूत इक़दामात चाहते हैं। फ़लस्तीन में जुल्म जबर और नाइंसाफ़ियों को फौरी रोकना है। OIC ने अरब मंसूबे के तहत गजा की तामीर नौ की हिमायत कर दी। My message on this wonderful day is that our educated segment of female population should really accept the challenge and make proper arrangements back in their homes and work with males in hospitals, in banks, in factories, industries, export houses and so on and so forth. ख़वातीन के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म हाउस में खुसूसी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। उनकी तालीम के चैलेंज से निमटने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए। गुज़श्ता हुकूमतों के अच्छे काम ख़त्म करने की रिवायत के ख़िलाफ़ हूँ। हर हुकूमत के अच्छे काम को जारी रहना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पैगाम में कहा, तालीम याफ्ता और बाइख्तियार ख़वातीन ही रोशन और खुशहाल पंजाब की ज़मानत हैं। पेशावर हाई कोर्ट का आइंदा समाअत तक अली अमीन गंडापुर को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। फरीकैन को वज़ीर आला के खिलाफ दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। IMF ने सिंध की 8 माह की कारकर्दगी का जायजा ले लिया। सिंध में सिंगल सेल्स टैक्स गोशवारे को सराहा। IMF का कहना है, सिंध में बेशतर माशी अहदाफ हासिल किए गए। तालीम और सेहत के फंड्स बढ़ाने का मशवरा दे दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का सिंध हुकूमत से थैलियों पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। कहा, हर चीज़ का इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया जाता है। शुक्र है अभी तक गिदागरी का इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। मेयर कराची ने MQM को साथ मिलकर कराची के लिए काम करने की दावत दे दी। धीरानी प्रोग्राम के तहत 15,000 बच्चियों की शादी कराई गई। प्रोग्राम का दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मरियम नवाज़ ने कहा है, जितनी बच्चियों ने दरख्वास्त दी है सबको इलेक्ट्रिक बाइक मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है, ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद उनकी रेड लाइन है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत चोलिस्तान के बंजर इलाकों को काबिल काश्त बनाने के लिए महफूज शहीद कनाल सुलेमान की हेडवर्क से फोर्ट अब्बास तक तामीर की जाएगी। 176 किलोमीटर तवील कनाल दरियाए सतलुज पर बनाई जाएगी, जो नेशनल वाटर पॉलिसी 2018 के मुताबिक है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सरहदी चौकी लखानी पर खवारिज का हमला नाकाम। पंजाब पुलिस के मुताबिक 15 से 20 दहशतगर्द सहरी के वक्त चौकी पर चारों तरफ से टोलियों की सूरत में हमलावर हुए। एहलकारों ने बर वक्त मशीन और मार्टर गन से फायरिंग करके फौरी जवाबी कार्रवाई की। दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान पहुंचने की इत्तला थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस को शाबाश। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी का गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट साइंस कॉलेज का दौरा। 1 अरब की खुसूसी ग्रांट का ऐलान। कहा, नौजवानों को तालीम के जरिए मस्बत सिमत में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दुश्मन अनासिर नौजवानों को खुदकुश हमलावर बनाने की तरफ राग़िब कर रहे हैं।
بلوچ قوم کو لاحاصل جنگ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ریاست پاکستان ہمیشہ قائم رہے گی۔ غیر قانونی طور پر مقیم افراد افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز 31 مارچ تک پاکستان چھوڑ دیں، 1 اپریل سے پاکستان بدر کیا جائے گا۔ وزارت داخلہ کی ڈیڈ لائن، واپسی کے عمل کے دوران غیر ملکیوں سے بہتر سلوک کیا جائے گا، خوراک صحت کی دیکھ بھال کے انتظامات کر لیے۔ پاکستان افغان مہاجرین کے لیے مہربان میزبان رہا، ذمہ دار ریاست کے طور پر وعدے اور ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، غیر ملکیوں کو قانونی تقاضے پورے کرنا ہوں گے۔ سوشل میڈیا پر ملک مخالف منفی پروپیگنڈے کا الزام، پروپیگنڈے میں ملوث 15 پی ٹی آئی رہنما اور سوشل میڈیا ٹیم کے 10 افراد 11 مارچ کو دوبارہ طلب۔ اسد قیصر، سلمان اکرم راجہ، رؤف حسن، فردوس شمیم نقوی، خالد خورشید، میاں اسلم اقبال، حماد اظہر، تیمور سلیم کو نوٹس۔ اون عباس، عالیہ حمزہ، محمد شہباز شبیر، وقاص اکرم، کمل شوذب کی بھی طلبی۔ شاہ فرمان، آصف رشید، زلفی بخاری اور دیگر کو بھی طلبی کا نوٹس جاری۔ انسداد دہشت گردی کے لیے ہمیشہ امریکہ سے تعاون کے لیے تیار ہیں، انتہائی مطلوب دہشت گرد کی گرفتاری حکومت اور اداروں کے لیے باعث فخر ہے۔ رانا ثناء اللہ کی امریکی سفارت خانے کے پولیٹیکل کونسلر سے ملاقات میں گفتگو، وزیر اعظم کے مشیر نے کہا امریکہ تاریخی طور پر پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر رہا ہے۔ پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں تو ہوں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ گنڈاپور اسٹیبلشمنٹ سے رابطے رکھتے ہیں تو ان کے خلاف ہرزہ سرائی بند کر دیں۔ اسٹیبلشمنٹ کہہ چکی ہے کہ سیاسی معاملات سیاسی لوگ حل کریں گے۔ خیبر پختونخوا کی سالانہ کارکردگی رپورٹ شائع ہونے کے بعد مخالفین کی چیخیں نکل رہی ہیں، دیگر حکومتوں کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں، اس لیے تنقید کر رہے ہیں۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں خیبر پختونخوا کا صحت کارڈ منصوبہ مخالفین کو کھٹک رہا ہے، خوشی ہوگی اگر دیگر صوبے بھی صحت کارڈ منصوبہ متعارف کرائیں، اشتہارات کے بجائے حقیقی عوامی فلاحی منصوبے شروع کیے جائیں۔ خواتین نظم اور حوصلے کی مثال ہر شعبے میں کرتی ہیں کمال۔ کراچی کی باہمت سائمہ علیم اسکول وین چلا کر بچوں کی کفالت کرتی ہیں، کہتی ہیں گاڑی چلانے کے شوق کو گھر چلانے کا ذریعہ بنا لیا۔ سکر کی فرزانہ کھوسو یتیم اور بے سہارا بچیوں کا سہارا بن گئیں۔ حوصلہ مند خاتون نے معصوم بچیوں کو گود لے کر ان کی تربیت کو اپنا مشن بنا لیا۔ لاہور کی عائشہ شوکت ہمت میں اپنی مثال آپ، معذوری کو مجبوری نہیں بننے دیا، موٹیویشنل اسپیکر بن کر مایوس لوگوں میں امید کے دیے جلانے کی ذمہ داری اٹھا لی۔ چیمپئنز ٹرافی میں ٹیم نے محنت کی لیکن نتیجہ ہمارے حق میں نہیں آیا، ہار اور جیت کھیل کا حصہ ہے۔ سابق کپتان سرفراز احمد کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے ٹیم اچھا نہیں کھیلی، پرانے کرکٹرز، مینجمنٹ، کوچز بھی جانتے ہیں کوئی ٹیم ہارنے کے لیے نہیں کھیلتی۔ جب بھی کھلاڑیوں پر تنقید کریں تو بات بیلنس رکھ کر کریں، جو ٹی وی پر بیٹھے ہیں وہ ان مراحل سے گزرے ہوئے ہیں۔ کھیلتے وقت رویہ کچھ ہوتا ہے، جب کرکٹ چھوڑ جاتے ہیں تو تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم سب کو مل کر پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے۔ بولے چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں 2 بہترین ٹیمیں آمنے سامنے ہیں، فائنل میں بھارتیوں کو دبئی میں رہنے کا ایڈوانٹیج ہوگا۔ پاکستانی قوم سے کہتا ہوں آپ نے ہمیشہ ٹیم کو سپورٹ کیا ہے، قوم اب بھی ٹیم کے ساتھ کھڑی ہے، امید ہے آنے والا وقت پاکستان کرکٹ کے لیے اچھا ہوگا۔ ہم نے سوچا یہی ہے کہ ہم نے ان کو ہرانا ہے، چاہے نیوزی لینڈ کی اے ٹیم آئے، بی ٹیم آئے، سی ٹیم آئے، آئی ڈونٹ کیئر۔ رضوان بھائی، بابر بھائی، تو وہ سلیکٹرز کا کام ہے، جنہوں نے جو اسکواڈ سلیکٹ کیا انہیں کے ساتھ ہم نے کھیلنا ہے۔ میری کوشش ہوگی انشاءاللہ پرفارم کروں چاہے کوئی بھی پوزیشن ہو۔ جارحانہ انداز میں کھیلیں، مینجمنٹ کی طرف سے یہی پیغام ہے۔ بابر اور رضوان کو ڈراپ کرنے کا فیصلہ سلیکشن کمیٹی کا ہے۔ قومی وکٹ کیپر بیٹر محمد حارث کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا ڈومیسٹک میں اپنی خامیوں پر کام کیا ہے، کوشش ہوگی اپنے ہی انداز میں ذمہ داری کے ساتھ کھیلوں۔ نیوزی لینڈ کے خلاف T20 اسکواڈ کا تربیتی کیمپ شروع، کھلاڑیوں نے کوچز کی نگرانی میں بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کی۔
T20 اسکواڈ سے ڈراپ ہونے والے بابر اعظم، محمد رضوان اور نسیم شاہ عمرہ ادا کرنے چلے گئے۔ تینوں کھلاڑی ون ڈے اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ عمرہ ادائیگی کے بعد وطن واپس آ کر اسکواڈ کے ساتھ نیوزی لینڈ جائیں گے۔ اور کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش، آج مہمان بنے گی میزبان اور اداکارہ مایا خان۔ باسط علی اور کامران اکمل کے ہوں گے جاندار تجزیے اور تبصرے، عادی اور مصطفیٰ چودھری لائیں گے ہنسی کا طوفان۔